بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ما ابالی ایاہ مسست او انفی او اذنی، کہ میری نظر میں کوئی فرق نہیں اس بات کے اندر کہ آدمی ناک کو ہاتھ لگائے یا کان کو ہاتھ لگائے یا پیشاب کی نالی کو، پیشاب کی جگہ کو ہاتھ لگائے، ان تینوں میں ہاتھ لگانے میں کوئی پرواہ نہیں، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر آدمی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا، یا پھر جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں بھائی اگر کپڑے تبدیل کیے، شلوار اتاری یا دوسری پہنی یا پھر ازار تبدیل کی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب یہ بات لوگوں کے اندر چلی کہ اگر آدمی خارش وغیرہ کرتا ہے، جسم کے ساتھ کھجلی کرتا ہے، تو اگر بغیر کپڑے کے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہوا بضعۃ منک، وہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، پلیت نہیں ہے۔ اگر پلیت ہوتا تو پھر آپ کا وضو کیسے ہوتا؟ اس وجہ سے آدمی کسی بھی جگہ کو ہاتھ لگائے، پورے جسم میں کہیں بھی ہاتھ لگائے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ باقی ایک مرتبہ ایک صحابی کے سامنے کوئی بندہ ایسے ہی اپنے شرمگاہ کے ساتھ بار بار ہاتھ لگا رہا تھا، تو اس نے اس کو ڈانٹ پلا دی اور فرمایا کہ ان الیدک موضع آخر، اگر تجھے ہاتھ کو چلانا ہی ہے، ہلانا ہی، کسی اور جگہ کے ساتھ خارش نہیں کرتا، جا کر کسی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی کی چیز ہے کہ لوگوں کے سامنے آدمی آگے یا پیچھے شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا پھرے۔ یہ ایک گندے ذہن یا بیوقوفی کی نشانی ہے۔ وہاں ہاتھ لگا رہا ہے، اسی ٹائم پر پھر کھانا کھائے گا تو کھانے میں بھی ہاتھ وہی لگائے گا۔ کوئی سامنے والا ہاتھ ملا رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہاتھ بھی یہی ملا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حکیم لقمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے ناک میں ہاتھ ڈالنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی ناک میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہو، پھر کوئی سامنے آ گیا اسی کو ہاتھ بھی ملاؤ گے تو اس کو کتنی نفرت ہوگی۔ تو یعنی کوئی بھی ایسا کام جو ادب اخلاق کے خلاف ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔